یعنی جلد نمبر 5، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں وضاحت کے ساتھ امام صاحب نے کہا ہے، امام ابی عبداللہ یعنی امام جعفر صاحب شیعہ کا ایک اصول ہے، وہ یہ ہے کہ جو چیز اماموں کی طرف سے ملے وہ حق ہے، اور جو معصوم اماموں کی طرف سے ملی ہوئی نہیں ہے وہ باطل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ حضرات کے عقیدے کے مطابق کہ غیر معصوم سے کوئی چیز لینا اس میں غلطی کا احتمال ہے، تو لہٰذا غیر معصوم میں جو بھی چیز دے گا ہم اس کو باطل ہی سمجھیں گے، اور ان کا عقیدہ بھی۔ اور ساتھ ساتھ یہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں اصول کافی، اس کی پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 250، اس پر انہوں نے یہ روایت لائی ہے، میں اسکرین پر یہ آگے شو کر رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس پر انہوں نے ایک باب ذکر کیا ہے کہ باب انہ لیس شیء من الحق فی ید الناس الا ما خرج من عند الائمۃ علیہ السلام، کہ لوگوں کے ہاتھ میں حق صرف وہی ہو سکتا ہے جو اماموں کی طرف سے نکلا ہوا ہو، اور آگے وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ عِنْدِهِمْ فَهُوَ باطل، کہ جو چیز اماموں کی طرف سے نہ ہو وہ مذہب شیعہ کے مطابق باطل ہے اور معتبر نہیں ہے۔ اور اسی میں آگے روایت ذکر کی ہے کہ لَيْسَ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَقٌّ وَلَا ثَوَابٌ، لوگوں میں سے کسی کے پاس نہ حق ہے نہ کوئی درست بات ہے، وَلَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَقْضِي بِقَضَاءِ الْحَقِّ، اور لوگوں میں سے کوئی بھی شخص حق کے ساتھ فیصلہ بھی نہیں کرتا، إِلَّا مَا خَرَجَ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ، مگر وہ چیز جو ہم اہل بیت سے نکلی ہوئی ہو۔ یعنی اس میں وضاحت ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز اہل بیت سے منقول ہوگی تو حق ہوگی، جو اہل بیت سے ثابت نہیں ہوگی وہ باطل ہوگی۔ اب اس پر میرا سوال یہ ہے کہ شیعہ بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں کہ موجودہ قرآن مجید یہ حضرات صحابہ کرام یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی انہوں نے جمع کیا ہوا ہے۔ حضرت علی نے یا شیعوں نے جن کو اہل بیت سمجھتے ہیں ان میں سے کسی نے جمع نہیں کیا، تو پھر جو چیز اہل بیت سے نہ وہ تو باطل ہے۔ اب تم ایسا قرآن بھی دکھاؤ جو اہل بیت سے ثابت ہو، ایسا قرآن دکھاؤ جو حضرت علی سے ثابت ہو، جبکہ ایسا قرآن شیعوں کے پاس نہیں ہے، تو جن کے پاس قرآن نہ رہا تو وہ مسلمان کیسے رہ سکتے اپنے اصول کے مطابق۔ اسی طرح یہ اصول کافی کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 126، اس پر امام صاحب دیکھیں نشان لگا پہلی بری جو پر روایت لکھی ہوئی صبر بلا استفقان للمومن فیت البلا و صبر، کہ مومن کے پاس مصیبت اور صبر آتی ہے تو مومن صبر کرتا ہے، اور ان الجزاء بلا استفقان للکافر، کہ جو کافر ہوتا ہے اس کے پاس جزا اور بلا آتی ہے، فیت البلا و جزو، اس کے پاس جب مصیبت پہنچتی ہے تو وہ جزا فضا کرتا ہے۔ جزا فضا کیا ہے؟ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 125 پر امام صاحب سے پوچھا گیا جزا کیا، تو انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ جزا وہی چیز جو ہمارے جو ماتم سمجھتے ہیں، چہروں پر ہاتھ مارنا، گریباں چاک کرنا، کپڑے وغیرہ جو ہے اپنے پھاڑنا وغیرہ، مٹی میں سر میں مٹی ڈالنا، تو یہ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ جزا کرنا کافروں کا کام ہے۔ اب شیعوں کو اپنے اصول کے مطابق چاہیے کہ جو چیز امام نے دی وہ حق ہے، امام صاحب کہہ رہے ہیں ماتم کرنا کافروں کا کام ہے، تو آپ لوگ ماتم کرنا چھوڑ دو یا اپنے آپ کو کافر مان لو۔ اسی طرح اس فروع کافی کی یعنی جلد نمبر 5، اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں وضاحت کے ساتھ امام صاحب نے کہا ہے، امام ابی عبداللہ یعنی امام جعفر صادق فی قول عز و جل ولا یعصینک فی معروف، کہ معروف سے کیا مراد ہے؟ معروف کام میں آپ کی نافرمانی نہ کریں، تو امام صاحب فرما رہے ہیں کہ المعروف اللہ یشقق نجیبہ، گریبان چاک نہ کرے، اپنے چہرے پر ہاتھ نہ مارے، اور ہائے وائے بھی نہ کرے، اور جو ہے قبروں پاس جا کر نہ بیٹھے، اور کالے کپڑے نہ پہنے، اور نہ اپنے بالوں کو بکھیریں۔ جو ساری وہ باتیں ہیں کہ یہ بات امام صاحب کہہ رہے ہیں کام نہیں کرنا چاہیے۔ اب شیعوں کو اپنے اصول کے مطابق عمل کرتے ہوئے یہ کرنا چاہیے کہ ماتم کرنا چھوڑ دے۔ اور اگلی سب سے بڑی بات، شیعوں نزدیک جو ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا، وہ شیعوں کے ہاں مرتد کافر فلاں سے فلاں بن جاتا ہے۔ تو میرا سوال یہ، جو چیز اماموں سے نہ ہو وہ باطل ہے، تو کوئی ایک روایت اپنے کلمے کی کسی امام سے دکھا دو، کسی کو مسلمان کرتے ہوئے کلمہ پڑھایا ہو، نہیں ہے ثابت، بلکہ الٹا یہ ہے کہ امام صاحب نے مرتے وقت مسلمانوں والے کلمے کی تلقین کی ہے، شیعوں کی اپنی کتابیں سے بھری ہوئی ہیں، تو شیعوں کو چاہیے کہ اپنے اصول کے مطابق اپنا کلمہ چھوڑ دیں اور سنی والا کلمہ پڑھیں، اور جو لوگ یہ کلمہ نہیں پڑھتے شیعوں والا ان کو کافر کہنا بھی چھوڑ دیں، چونکہ امام صاحب خود نے نہیں پڑھایا تو پھر یہ فتویٰ ان پر بھی لگ جائے گا۔ تو شیعوں کا یہ ان کا اصول ہے، اور ان کی روایت بھی معصوم امام کا بھی قول ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے اصول پر عمل کریں۔